الحمد لله وقفا وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، پروت و سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پروت و سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسبا ہمارا۔ حضرات، اساتذہ کرام اور مہمان اعظام اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال پھر یوم جمہوریہ ایک ہمارے سامنے جلوہ نما ہے اور ہم اس کی خوشیاں اور سالگرہ منانے میں مگن ہیں۔ سامعین کرام، ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ دن 77 سال سے اپنی رنگینی اور رعنائیوں کے ساتھ آ رہا ہے، قیامت تک اسی طرح آتا رہے گا۔ یوم جمہوریہ آتا ہے، بچے اسکولوں اور مدرسوں میں ترانے گاتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے لگاتے ہیں، جوشیلی تقریریں کرتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا لیڈر یوم جمہوریہ میں کم از کم ایک بیان تو دینا ہی چاہتا ہے، لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے اس کی طرف توجہ کم لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ دن ہمیں سوچنے سمجھنے اور غور کرنے فکر کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان سے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دن میں عرض کروں کہ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ میں اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے باحضری بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اور اس تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہو گیا جب مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی، جس میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، گاجر مولی کی طرح محبان وطن کے کاٹ کر رکھ دیا گیا، جسے غدر 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائیوں سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے شہراؤں سے پوچھو، آسمان کے ستاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے اور کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں۔ ہندوستان کا چپا چپا، کونا کونا اس پر شاہد ہے۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہمارے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رہتا ہے، ہمارے ہر دل کے گوشے میں ہندوستان رہتا ہے۔ بتاؤ، جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کو کس نے دی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رعنائی کس نے دی؟ 100 بار سوارا ہے ہم نے، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے غیثوِ ورہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے غیثوِ ورہم کو۔ یہ اہل وطن بتلائیں گے، یہ اہل وطن بتلائیں گے کیا دیا ہے ہم نے عالم کو۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بھاگ تو سارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بھاگ تو سارا جانے ہے۔ لائق صد احترام سامعین کرام، 26 جنوری کی یہ تاریخ ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ اس دن 1950 میں ہمارا آئین ہند نافذ ہوا، یعنی بھارت کا دستور، جس سے
ہندوستان کو ایک مکمل جمہوری ملک بنایا، جس کو تیار کرنے والے ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر ہیں۔ ان کے ساتھ اس کمیٹی میں اور لوگ بھی شامل تھے۔ ہم نے آزادی تو 15 اگست 1947 میں حاصل کی، لیکن 1950 میں ہم نے ایک آزاد اور خود مختار جمہوری ریاست کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔ عین ہند پر سینکڑوں دفعات مرتب کیے گئے اور ہندو مسلم دونوں کو حقوق، پیشہ داری و ذمہ داری کے گارنٹی اور اس کی حفاظت پر مستقل قانون بنایا گیا۔ ہندو مسلم دونوں کو ایک ہی ترازو کے دو پلڑے قرار دیے گئے تھے۔ ہمارا عین ہمیں آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور انصاف کے حقوق دیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط اور ترقی پسند ہندوستان بنانے کی ترتیب دیتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم اس ملک کے مستقبل ہیں۔ ہمیں اس دن عہد کرنا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر ملک کی ترقی میں حصہ لیں، ایک اچھا شہیدی بنیں، اپنے عین کی حفاظت کریں۔ ہم نڈر ہو کر اپنے ملک کے لیے کام کریں گے اور اس کو دنیا کا سب سے بہترین ملک بنائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنے پرچم کا احترام کریں گے اور اپنے ملک کو امن اور خوشحالی کی راہ پر چلائیں گے۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کر وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، ہندوستان وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔